نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ آج کی تراویح میں ہم نے 27ویں پارے میں سورہ نجم کی تلاوت سنی۔ سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واقع معراج کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا ذکر فرمایا، اس سورہ نجم میں مزید آگے کے احوال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی کیفیت کو بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والنجم اذا ہوا، اس پیارے چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، ما ضل صاحبکم وما غوا، جب یہ معراج سے اترے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، وما ينطق عن الہوا، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحی، وہ تو نہیں مگر وحی الہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے چمکتے تارے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، اور فرمایا کہ یہ کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالتے مگر وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر گفتگو وحی الہی ہے۔ اب اس میں ایک وحی مطلوع ہے اور ایک غیر مطلوع، ایک تلاوت کی جاتی ہے اور ایک بغیر تلاوت کے وحی ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید یہ وہ وحی ہے جو تلاوت کی جاتی ہے، اور احادیث کریمہ وہ وحی الہی ہے جو تلاوت نہیں کی جاتی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کچھ ارشاد فرماتے ہیں، آپ دیکھیں چاہے وہ آپ کے ذاتی جو ہے زندگی کے معاملات ہوں یا معاشی معاملات ہوں یا دنیا کے معاملات ہوں یا آخرت کے معاملات ہوں، جب بھی گفتگو فرمائیں گے تو وہ وحی الہی ہوگی، یعنی وہ اللہ رب العزت کی طرف سے کلام ہوگا جو بھی آپ فرمائیں گے، اپنی مرضی سے کوئی گفتگو نہیں فرماتے۔ آگے ارشاد فرمایا علمہ شدید القوا، انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے، ذو مرہ فاستویٰ، پھر اس جلوے نے قصد فرمایا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا۔ یہ معراج شریف کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ معراج شریف کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کتنے نزدیک سے کیا۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا پھر خوب اتر آیا، فکان قاب قوسین او ادنی، اور تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم۔ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔ افتمارونہ علی ما یری، تو کیا تم ان کے دیکھے ہوئے پہ جھگڑتے ہو۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأویٰ، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس طرح کیا کہ آنکھ نہ ادھر ادھر پھری نہ حد سے بڑھی۔ دیکھیں کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جلوہ دکھایا، بے حجاب اور جاگتی حالت میں، سر کی آنکھوں سے بیداری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اب دیدار کی کیفیت کیا ہوگی؟
اس دیدار کی تجلیاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی برداشت کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم سنتے ہیں، انہوں نے خواہش کی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن جب زیادہ اصرار کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں کوہ طور پر اپنی تجلی فرماؤں گا، تم اسے دیکھ لو گے تو پھر مجھے دیکھ پاؤ گے۔ لیکن اس تجلی کو جو ڈائریکٹ دیدار الہی نہیں تھا، ایک عکس تھا، ایک تجلی تھی، تو اس تجلی کا اثر یہ ہو کہ کوہ طور جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر زمین پہ تشریف لے آئے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی، نہ بے ہوشی طاری ہوئی، نہ آنکھ ادھر ادھر پھری، اور اللہ رب العزت کا بے حجاب دیدار کیا۔ یہ معراج کی جو ہے تجلیات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بے شک اپنے رب کی بہت سی نشانیاں دیکھیں، تو تم نے دیکھا کہ لات و منات اور تیسری منات کو کیا تم کو بیٹا اور اس کی بیٹی دی؟ یہ دوسری بات جو ہے یہاں پر شروع ہوئی ہے۔ تو یہ پورا یہاں سے دیکھیں اب 18 آیتوں میں یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے اس واقعی معراج کو مسلسل جو ہے، اور اس کی کیفیات کو کہ کتنی قریب سے دیکھا کہ 2 ہاتھ کا فاصلہ، بلکہ اس سے بھی کم رہ گیا، اتنی قریب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اور یہ دیدار کی کیفیت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، یہ کسی بھی نبی کو یہ کیفیت نہیں ملی۔ سر کی آنکھوں سے بیداری میں اللہ رب العزت کا بے حجاب دیدار کرنا، یہ وہ خاص معجزہ ہے جو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ تو یہ سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے اس واقعی معراج کو ذکر کیا۔ آگے آج ہم نے سورہ رحمان کی بھی تلاوت سنی۔ سورہ رحمان کو عروس القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی دلہن، یعنی ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، تو قرآن کی جو زینت، قرآن تو پورا کا پورا ہی زینت ہے، لیکن قرآن اتنا خوبصورت ہونے کے بعد اس کے اندر جو بہت خوبصورت صورت ہے وہ سورہ رحمان ہے، عروس القرآن۔ سورہ رحمان کی بہت برکتیں ہیں، اور آج تو میڈیکل بھی اس کو تسلیم کر رہا ہے، سائنس بھی اس کو مان رہی ہے کہ سورہ رحمان کی تلاوت سنیں تو بڑے بڑے موذی امراض سے جو ہے شفا مل جاتی ہے، یہاں تک کہ کینسر کے مریض جو ہے اس سے شفا پا رہے ہیں، ہارٹ کے مریض شفا پا رہے ہیں۔ اس کو جو ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے سننے کا کہ بالکل دھیمی لائٹ کر کے اور آہستہ آواز میں، ایسی آواز ہو کہ کان پہ بھی زیادہ زور نہ پڑے لیکن سمجھ میں آئے، اور اس کو جو ہے کسی اچھے ساؤنڈ میں جو ہے چلایا جائے، اور اس کو اگر مریض بستر پہ لیٹے لیٹے ہی اگر وہ پیر سمیٹ سکتا ہے تو پیر سمیٹ لے، کہ اللہ کا کلام جب سنا جائے یا پڑھا جائے تو پیروں کو سمیٹ لینا چاہیے۔ اس کو جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے توجہ کے ساتھ سنیں اس سورہ رحمان کو، اور اس کو روزانہ کا اپنا طریقہ بنائیں، تو اس کے ذریعے کینسر کا علاج بھی ہو رہا ہے، ہارٹ کے مریضوں کا علاج بھی ہو رہا ہے، یعنی وہ علاج جو بہت زیادہ خطرناک تصور کیے جا رہے ہیں وہ آج کل سورہ رحمان سے کی تلاوت سے علاج کیا جا رہا ہے۔ کئی ایسے ہاسپٹل جو ہے وہ باقاعدگی سے اس کا علاج جو ہے سورہ رحمان سے کر رہے ہیں، مریضوں کو جو ہے ایک وارڈ میں ایک تنہا لٹاتے ہیں، وہ لائٹیں جو ہے وہ بالکل دھیمی کر دیتے ہیں اور سورہ رحمان کی تلاوت چلاتے ہیں، اور مریض کو کہا جاتا ہے کہ اس کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ مریض سنتا ہے، وہ 1 دن 2 دن 3 دن اس طرح جو ہے وہ اس کو سناتے ہیں، تو اس کا مرض جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، اس کی برکتیں ہیں۔ تو یہ سورہ رحمان کی تلاوت کو اپنے مریضوں کو سنائیں، گھر میں اس کی تلاوت کو لگائیں، گھر میں سنیں، لیکن جب بھی قرآن گھر میں تلاوت لگائیں تو توجہ کے ساتھ سنیں، گھر والے کام کاج کرتے ہوئے نہ سنیں، دیگر باتیں کرتے ہوئے نہ سنیں۔ اگر قرآن لگائیں یا کوئی قرآن کی تلاوت کرے تو سب بیٹھ جائیں، یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ کے ساتھ سنو۔ تو یہاں پر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ سنو اور توجہ کے ساتھ، باتیں کرتے ہوئے یا گھر کے کام کاج کرتے ہوئے اس طرح قرآن نہیں سننا چاہیے، بالکل توجہ کے ساتھ۔ بھلے آپ
آدھا گھنٹہ بیٹھیں، 10 منٹ بیٹھیں، 1 گھنٹہ بیٹھیں، جتنا بھی بیٹھیں، لیکن بیٹھیں توجہ کے ساتھ اور قرآن کو سنیں ایک ایک لفظ کو توجہ کے ساتھ، پھر آپ کو دیکھیں اس کی برکتیں کیسی ملیں گی۔ پھر آگے ہم نے آج سورہ واقعہ کی بھی تلاوت سنی۔ سورہ واقعہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کو مفلس نہیں کرے گا، تنگ دست نہیں ہوگا، روزی روزگار کے مسائل اس کو کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ تو مغرب کی نماز سے لے کے آپ جو ہے صبح صادق تک، یہ رات کے کسی بھی حصے میں، عشاء کی نماز کے بعد زیادہ بہتر ہے آپ سورہ واقعہ کی 1 مرتبہ تلاوت کر لیں۔ مختصر سی صورت ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ تو یہ انشاءاللہ ایسی صورت ہے کہ جو یہ صورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے، مالدار کر دیتا ہے اس کو، رزق حلال کی تنگیاں دور ہو جاتی ہیں اس کی۔ تو آج ہم وظیفے ڈھونڈتے ہیں کہ رزق حلال کی فراوانی ہو، دعائیں کرواتے ہیں، تو سورہ واقعہ کو پڑھنا شروع کریں۔ آپ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لیں۔ اچھا، یہ جو صورتیں ہوتی ہیں، اب ہم جو ہے کسی مریض کے علاج کے لیے سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، سورہ واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں برکت کے لیے کہ روزی میں برکت ہو، یا سورہ ملک پڑھ رہے ہیں کہ قبر میں جو ہے آسانی ہو، یہ شفاعت کرنے والی صورت ہے۔ تو ان صورتوں کو جب بھی پڑھیں تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، ثواب کمانے کے لیے۔ آپ کا مرض بھی دور ہو جائے گا، لیکن اگر صرف آپ مرض کے لیے پڑھیں گے تو مرض دور ہوگا، ثواب نہیں ملے گا۔ آپ نیت کریں اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا فرمائی ہیں، تو مجھے سننے میں بھی 10 نیکیاں ملیں گی، پڑھنے میں بھی 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو نیکیوں کی حرص میں اور اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے جب ہم سنیں گے تو انشاءاللہ ہمیں وہ دنیاوی فوائد بھی ملیں گے اور اخروی فوائد بھی ملیں گے۔ ایسا نہیں کہ ہم ثواب کے لیے پڑھیں گے یا سنیں گے تو ہمیں اس کا دنیاوی فائدہ نہیں ہوگا، دنیاوی فائدہ بھی ہوگا، لیکن اگر دنیاوی فائدے پہ نظر رکھ کے پڑھیں گے تو پھر اخروی فائدہ نہیں ہوگا، نیکیاں نہیں ملیں گی۔ تو روزی میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سورہ واقعہ پڑھیں، سورہ ملک سے قبر میں جو ہے عذاب سے بچاتی ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے تو اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق